السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاشرہ اور ملک کے لوگوں کا حال دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مجذوب ایسے ہوتے ہیں جن کو انتظامی امور پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ایک ملک کے اندر نظم و نسق کافی ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ یہاں پر ہر بندہ اپنی من مانی اپنی مرضی کر رہا تھا، کوئی بھی بندہ سیدھے طریقے پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ ایک بندے کو جستجو ہوئی کہ پتہ چلے کہ ملک کے اندر غیر قانونی پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی قانون کی پابندی نہیں ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پھر ایک بزرگ کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر یہ ان سے کہنے لگا کہ اے مرشد، ہمارے ملک کے اندر کافی لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی من مانی پر تلا ہوا ہے، ہر طرف کے حالات ڈھیلے ہو گئے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ بزرگ نے اس آدمی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ انتظامی امور پر متعین ہوا ہے وہ بندہ طبیعت کا ذرا ڈھیلا ہے، اسی وجہ سے حالات ذرا ڈھیلے ہوئے پڑے ہیں۔ اس آدمی نے بزرگ سے کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں پر ملے گا؟ میں جا کر اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کہ فلاں جامع مسجد کے باہر چلے جاؤ، وہاں پر ایک آدمی خربوزے بیچ رہا ہوگا، اس سے جا کر تم ملاقات کر سکتے ہو۔ یہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بزرگ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے مسجد کے باہر دیکھا تو ایک بندہ خربوزے بیچ رہا تھا جو کہ نہایت سادہ کپڑوں میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے جا کر ان کو سلام کیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے یہ خربوزے خریدنے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بھائی، خرید لو۔ آدمی نے کہا کہ پہلے میں آپ کے خربوزے چکھوں گا پھر خریدوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک تم چکھ سکتے ہو۔ اس آدمی نے ایک خربوزہ کاٹا تو اسے یہ ٹھیک نہیں لگا۔ اس نے کہا کہ آپ دوسرا خربوزہ کاٹ لیں، پھر دوسرا بھی ٹھیک نہیں تھا، پھر اس نے تیسرا کٹوایا۔ ایسے کرتے کرتے اس نے ان کے سارے خربوزے کٹوا کر رکھ دیے۔ اب یہ آدمی اس سے کہنے لگا، مجھے آپ کا کوئی بھی خربوزہ پسند نہیں آیا، اس لیے میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ۔ آدمی اس کے سارے خربوزے کٹوا کر چلا آیا اور سوچتا ہوا آیا کہ بے شک نظام ابھی بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہوا تبدیل ہوئی تو ملک کے حالات سیدھے چلنے لگے۔ یہ دوبارہ انہی بزرگ کے پاس آ گیا اور آ کر ان سے کہنے لگا کہ آج کل حالات سخت ہو گئے ہیں اور حکمران بھی پہلے سے معاملات میں سختی کر رہے ہیں، کیا مجھے بتا سکتے ہیں اب ایسا کیوں ہوا؟ پھر بزرگ فرمانے لگے کہ ہاں بھائی، اب ایک سخت بندہ آ گیا ہے، اسی لیے حالات بھی سخت ہو گئے ہیں۔ اس آدمی نے بزرگ سے کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب کون سا سخت بندہ آیا ہے اور مجھے کہاں پر ملے گا؟ بزرگ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر ایک بندہ مشک میں پانی پلا رہا ہوگا۔ یہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک سفر کرنے کے بعد یہ بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا کہ ایک بندہ دوپہر کی گرمی میں مشک سے پانی بھر کر پلا رہا تھا۔ اس آدمی نے جا کر اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ انہوں نے ایک پیالہ پانی کا بھر کر اس کو دے دیا۔ جب اس آدمی نے پانی کا پیالہ لیا تو اس کو زمین کے اوپر پھینک دیا، پھر کہا کہ مجھے ایک اور پانی کا پیالہ دے دو۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے مجھے تم اس پانی کے پیسے دو جو تم نے ابھی اس زمین کے اوپر گرایا ہے، اور میرا جو پیالہ توڑا ہے اس کا بھی پیسے دو۔ پیسے دینے کے بعد میں تمہیں دوسرا پانی کا پیالہ دوں گا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ سختی کی ہے تو یہ سوچنے لگا کہ واقعی حالات بھی کافی سخت ہو گئے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک گھر کا سربراہ، گاؤں کا نمبردار اور ملک کا حکمران ایماندار، کڑک اور حق پر نہ ہو، تب تک یہ گھر نہ سنور سکتا ہے، نہ گاؤں سنور سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ملک سنور کر خوشحال ہو سکتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ جب حکمران سخت ہوگا تو قانون کی حکمرانی ہوگی، اور جب قانون کی حقیقی معنوں میں حکمرانی ہوگی تو ہر چھوٹا بڑا ایک جیسا ہوگا، اور جو جون سی غلطی کرے گا
وہ اس کی سزا بھگتے گا تو وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہر جگہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے، حالانکہ غربت سے زیادہ جس چیز کا رونا چاہیے وہ انصاف ہے، عدل کی حکمرانی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ غربت کو انصاف سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور حق بات ہے، جس کی مثال آپ کو نیچے دیے گئے اس واقعے سے واضح طور پر عیاں ہو جائے گی۔ یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی پورے سعودی عرب کے اندر یہ واقعہ ان کے میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا، اور جو بھی یہ واقعہ سنتا گیا وہ رونے پر مجبور ہو گیا۔ سعودی عرب کے اندر ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، اس کا نام محمد بن مرسل تھا۔ یہ نجران میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دفعہ یہ اپنے کزن کے ساتھ کہیں پر بیٹھا ہوا تھا، ان کے درمیان آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ کسی نکتے پر ان کے درمیان لمبی بحث چھڑ گئی اور ان کے درمیان کافی زیادہ تلخ کلامی ہونے لگی۔ اس کا غصہ بڑھنے لگا، یہ اپنے غصے کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکا۔ اسی تلخ کلامی کے دوران محمد بن مرسل نے اپنے کزن کو مار ڈالا۔ اب یہ اپنے کزن کو مارنے کے بعد پچھتانے لگا کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، پر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ پھر اسی دوران اس کو کزن کے مارنے کے جرم میں جیل ہو گئی۔ اس کا کچھ دن تک مقدمہ عدالت میں چلتا رہا۔ آخر کار محمد بن مرسل مجرم قرار پایا، پھر عدالت کی طرف سے اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا گیا۔ اب عدالت کی طرف سے اس کو سزا مل چکی تھی۔ ہاں، اب مقتول کے ورثہ کے پاس یہ اختیار تھا کہ شرعی طور پر کچھ دیت لیں یا معاف کر دیں۔ دیت سے مراد ہے کہ پیسے یا زمین وغیرہ جو قاتل ہوتا ہے اس کی طرف سے مقتول کے ورثہ کو دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ لینا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ اس چیز کے پابند نہیں ہیں۔ اب جب محمد بن مرسل کے قصاص کی خبر ان کے ورثہ نے سنی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کے قبیلے والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مقتول کے قبیلے کے سامنے جا کر معافی مانگتے ہیں۔ اگر وہ معاف نہیں کرتے تو ہم ان سے کہیں گے کہ وہ دیت لے لیں، جتنی بھی لینا چاہیں ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ کیا پتہ وہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیں۔ اب قاتل کے قبیلے والے مقتول کے قبیلے کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے مقتول کے قبیلے کے سامنے بزرگ، بچے، نوجوان سب نے معافی مانگی۔ بزرگوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر ان کے سامنے رکھ دیں، پر پھر بھی ان کا دل نہیں پگھلا۔ دوبارہ قاتل کے بزرگوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر ان کے سامنے رکھیں اور ساتھ ہی اپنے جبے اور چادریں بھی اتار کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ان میں سے کچھ نوجوان زمین کے اوپر بیٹھ کر ان سے معافی مانگنے لگے۔ ان میں سے کچھ نے تو حد ہی کر دی، اپنی ٹانگوں کو رومالوں کے ساتھ باندھ کر زمین پر لپٹ گئے۔ عزت کے قابل جو بھی چیزیں سمجھی جانے والی تھی انہوں نے اتار کر سب ان کے سامنے رکھ دی کہ ہمارے لڑکے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو۔ یہ جو منظر تھا پورے سعودی عرب کے اندر تمام میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا تھا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب نے یہی سوچا کہ مقتول کے قبیلے والوں کو چاہیے کہ قاتل کو معاف کر دے، کیونکہ اس سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی اب اس کے پورے خاندان والے آ گئے ہیں۔ گھٹنوں پر آ کر بیٹھے گئے۔ یہ لوگ اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگے۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے پڑھے۔ اب ان میں سے سب سے زیادہ رلا دینے والا ایک اور منظر تھا۔ قاتل کا نانا، انتہائی درجے کا بوڑھا بزرگ، وہ بھی آ کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے معافی یوں مانگی کہ دیکھنے والوں کے دل بھر آئے۔ پورا سعودی عرب یہ مناظر دیکھ کر بولنے لگا کہ قاتل کو معاف کر دیا جائے، پر اس سے بھی مقتول کے قبیلے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ قاتل کے قبیلے والوں نے قتل معاف کرنے کے لیے دیت دینے کا کہا کہ آپ لوگ ہم سے جتنی دیت لینا چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ دیت میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم سے پورا شہر بھی مانگیں گے تو ہم اپنے خون کے قطرے بیچ کر بھی ان کو دیں گے، کیونکہ شریعت نے دیت لینے یا اللہ کے نام پر معاف کرنے کا بھی آپشن دیا ہوا ہے۔ پر مقتول کے ورثہ نہ ہی دیت لینے پر راضی ہوئے اور نہ ہی قاتل کو معاف کرنے پر راضی ہوئے ہیں۔ اس طرح محمد بن مرسل 20 ستمبر 2023 کو سزا دے کر قصاص میں گردن اڑا دی گئی۔ قاتل کے قبیلے والوں کی ساری محنت رائگاں گئی۔ مقتول کے ورثہ نے معافی نہیں دی اور ایک قاتل کو اس کے جرم کی سزا مل گئی۔ یہ سعودی